جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرات گرامی، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ملک کا مسلمان اس ملک کی دوسری بڑی اکثریت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ مختلف سروے رپورٹس، چاہے وہ رنگانت مشرا کمیشن کی رپورٹ ہو یا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تعلیمی اور اقتصادی طور پر سب سے کمزور اور بدتر صورتحال کا شکار جو قوم ہے اس ملک میں، وہ مسلمانوں کی رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ دلتوں سے بھی زیادہ گری ہوئی صورتحال تعلیمی اور اقتصادی طور پر۔ عجیب بات ہے، ملک کا 20% طبقہ جب اس طرح کی ابتری کا شکار ہوگا تو یہ ملک ترقی کی راہوں کو کیسے حاصل کر پائے گا؟ اس لیے جہاں حکومتوں کو اور اقتصادی پالیسی بنانے والے اداروں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں بھی اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے نوجوانوں کے لیے تعلیم کے راستوں کو ہموار کرنے کی اور روزگار میں مشغول کرنے کی، اور اس سلسلے میں ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس موضوع سے متعلق اہم تجوید ہے جس کا عنوان ہے مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی۔ اس تجویز کا متن پیش کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا جمعیت علماء صوبہ ہریانہ و میوات کے صدر محترم جناب مولانا علی حسن صاحب مظاہری دامت برکاتہم سے مولانا تشریف لائیں اور مسلمانوں کے تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی سے متعلق تجویز سامعین کے سامنے پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تعلیمی اور اقتصادی پسماندگی پر تجویز۔ مختلف اقتصادی سروے اور کمیشنوں پر سچر کمیٹی، رنگناتھ مشرا کمیشن وغیرہ کی رپورٹوں سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ مسلمان تعلیمی و اقتصادی طور پر سب سے پسماندہ اور کمزور اور دلتوں سے بھی ایک درجہ نیچے ہیں۔ ہماری 20% آبادی کی اس درجہ ابتری کے باوجود ملک معاشی اور اقتصادی طور پر کیسے ترقی کر سکتا ہے، اور ہم بین الاقوامی سطح پر کیسے طاقتور بن سکتے ہیں؟ ہماری سرکار اور اقتصادی پالیسی سازشوں کو اس پر غور کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ملک کا مسئلہ ہے۔ خدا را تعصب کی اینک اتار کر ملکی مفاد کے نظریے سے اس مسئلے پر غور کیجیے۔ گو کہ مسلمان تعلیمی اور اقتصادی طور پر پسماندہ ضرور ہیں، لیکن ملکی معیشت، اقتصادی پیداوار اور آمدنی، خاص کر غیر ملکی کرنسی کی کمائی میں ان کا حصہ ان کی آبادی کے اعتبار سے دوسری قوموں کے مقابلے میں کسی طرح بھی کم نہیں ہے۔ حالانکہ تعصب کے باعث انہیں کسب معاش کے ذریعے سے ناکارہ ثابت کرنے کی عام طور پر کوشش کی جاتی ہے۔ اقتصادی رپورٹ کے مطابق ہندوستان صرف مشرق وسطیٰ سے تقریباً $6 بلین غیر ملکی کرنسی ہر ماہ حاصل کرتا ہے۔ اس میں 70% سے زیادہ غریب مزدوروں کے خون پسینے کی کمائی ہے، اور اس میں مسلمانوں کی اکثریت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ نیز داخلی طور پر دستکار، صنعتکار اور مزدور پیشہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد صنعتی پیداوار میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے باوجود اقتصادی پالیسی میں ان کو سال بسال نظر انداز کیا جاتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی سرکاری اسکیمیں مسلمانوں کو شامل کرتی ہیں، ان کو فائدہ کچھ تو لا علمی کے باعث اور کچھ افسران کے تعصب کے باعث مسلمانوں کو نہیں پہنچ پاتا۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام
सरकार और इक्तिसादी पॉलिसी साजिशों से मुतालबा करता है कि आइंदा इक्तिसादी पॉलिसी या बजट में मुल्की मफाद को फोकियत देते हुए अक़लियतों और दलितों और मुसलमानों के लिए मुनासिब हिस्सा मुकर्रर करे ताकि मुल्क मुतवाज़िन तरक्की कर सके। इसके साथ कुछ मखसूस सनअतें और इलाके जिनमें रिवायती तौर पर मुसलमानों से अरसे से सरगर्म अमल रहे हैं, जैसा कि कानपुर में चमड़े की सनअत, अलीगढ़ में ताले की सनअत, मुरादाबाद में पीतल की सनअत, बनारस और मशरकी यूपी में बुनकारी की सनअत, मिर्ज़ापुर में कालीन की सनअत, भागलपुर में रेशम की सनअत, चिन्नाई में कपड़े और चमड़े की सनअत, इन सनअतों और इलाकों के मुख्तलिफ सतह पर तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। आलूदगी वगैरह के सख्त कानून के हवाले से उनको इस कदर परेशान किया जा रहा है कि उनके लिए अपनी सनअतों को बाकी रखना मुश्किल हो गया है। सच तो ये है कि इंस्पेक्टर राज से जैसे बड़े मुश्किल से ख़त्म किया गया था, वो दोबारा वापस आ गया है और सनअतकार अफसरान के जबर और इस्तेहसाल शिकार बन रहे हैं। जीएसटी के माशियत पर मनफी असरात अपनी जगह है, जिसका असर पूरे मुल्क की माशियत और सनअत पर पड़ रहा है। इसी के साथ हम मुसलमानों से भी अपील करते हैं कि वो अपने नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा कारोबारी ट्रेनिंग देकर नौकरी और मुलाजमत के बजाय अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करें, ताकि वो न सिर्फ अपने लिए कारआमद हों, बल्कि मुल्क को दरपेश बेरोजगारी के चैलेंज को कम करते हुए दूसरे लोगों को मुलाजमत देने का जरिया बने। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तालीमी पसमानदगी है, इसलिए कि हमारी तमातर दीनी और दुनियावी तरक्की का दारोमदार तालीम पर ही है। दारोमदार मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बच्चों को तालीम को अव्वलियत दें, खा उसके लिए अपने मसारिफ में कटौती करनी पड़े। तालीम निस्वा के हवाले से भी हम बहुत पीछे हैं। लड़कियों के लिए मखसूस इदारे न होने के बाइस या तो हमारी लड़कियां तालीम से महरूम रह जाती हैं या उन्हें मखलूत तालीम इदारों में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी अखलाकी और दीनी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। उसके तदारुक के लिए फौरी अमल इक़दामात की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जमीयत उलमा सूबे कर्नाटक के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब दामत बरकातुहुम से गुजारिश है कि मुसलमानों की तालीमी और इक़्तिसादी पसमानदगी से मुताल्लिक़ पेश करदा तजवीज़ के सिलसिले में मुख्तसरन इजहार ख्याल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़िरीन, जो अभी तजवीज़ पेश की गई मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी और इक़्तिसादी पसमानदगी, दो मसाइल पर मुश्तमिल ये तजवीज़ थी। दोनों में मुसलमान पीछे हैं और एक मंसूबाबंद तरीके पर उन्हें पीछे रखने की मुस्तकिल कोशिश की जा रही है और दोनों मैदानों में मुसलमानों को आगे बढ़ने से मुस्तकिल पीछे रखने के मंसूबे अमल दरामद किए जा रहे हैं। एक तो उनकी अपनी कारिस्तानी है, उनके मंसूबे हैं कि मुसलमानों को पीछे रखा जाए। दूसरी तरफ ये बात भी काबिले गौर है कि जिस मजहब की बुनियाद तालीम पर रखी गई, जिसकी पहली वही तालीम व ताल्लुम के उन्वान से नाजिल की गई, उस मजहब के मानने वालों को चाहिए था
کہ وہ لاکھ رکاوٹوں کے باوجود اس میدان میں اپنے آپ کو آگے رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے تیار رہنا چاہیے تھا، لیکن مسلمان بھی یہاں اس میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے کا حوصلہ ان کے اندر ان کی سازشوں کا شکار ہو کر حوصلے ان کے پست ہو گئے ہیں۔ ملک نے دیکھا جب کبھی ملک کے جس حصے میں مسلمان اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، وہاں ان کو آگے بڑھنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکی۔ وہ مرد ہوں کہ عورت، وہ لڑکے ہوں کہ یا لڑکیاں، وہ جس میدان میں آگے بڑھنا چاہی ہیں، انہوں نے نمایاں اس میدان میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ایک ایک لڑکے اور لڑکی نے 10 سونے کے میڈل حاصل کر کے ثابت کیا ہے کہ صلاحیت ان کے اندر ہے، رکاوٹوں کا شکار ہے، حوصلے پست کیے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس تجویز میں مطالبہ کیا گیا ہے، ایک طرف حکومت مختلف قسم کے شرائط لگا کر، مختلف قسم کی پابندیاں لگا کر مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں پیچھے رکھنے کی برابر سازش کر رہا ہے، تو حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہاں وہ امتیاز نہ برتیں، وہ آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کریں، وہ رکاوٹیں کھڑی نہ کریں۔ وہ اگر کریں گے بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے لیے ہر طریقے کی قربانی دینے تیار رہیں۔ ہماری جمعیت علماء ہند کے صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ ایک وقت کے کھانے کی قربانی دینی پڑے تو دیں، فاقہ کریں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں پیچھے رکھنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، پیچھے نہ رکھیں، کھانے کی قربانی دیں، فاقہ کریں، بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں۔ یقیناً یہ عصری علوم و فنون اس دنیا کی ضرورت ہے، اور اس میدان میں آگے بڑھے بغیر ملک کی ترقی میں ہم رول ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جائیں گے اس میدان میں، ہر فن اور ہر تعلیم کے میدان میں آگے جائیں گے، لیکن اس پہلی وحی میں بتائی گئی شرط کو اپنے سامنے رکھیں گے، بسم ربک، اس میں رب کی معرفت کو ساتھ رکھ کر اپنے بچوں کو جو پہلے تجویز پیش کی گئی دینی تعلیمی بورڈ کے تحت کہ مذہبی تعلیم، ایمان کی عظمت، رب کی معرفت، وہ ان کے دلوں میں بٹھا کر عصری علوم کے میدان میں مسلمانوں بچوں اور بچیوں کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری۔ علماء کرام بالخصوص جمعیت علماء ہند سے وابستہ احباب اپنے اپنے علاقوں میں 2-4 مساجد کی کمیٹیاں، مدارس کی کمیٹیاں مل کر اگر عصری تعلیم گاہیں قائم کرنے کی کوشش کریں اور قائم کریں تو انشاءاللہ اس سے بڑی مدد ملے گی۔ نمبر 2، اقتصادی پسماندگی۔ ظاہر سی بات ہے ملک ایسے حالت پر ہے، اس مقام پر کھڑا ہے، بہت سارے تعلیم یافتہ نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں لے کر وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ملازمتوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ مستقل ملازمت اس ملک کا ایک مسئلہ بنا ہوا جی، یہ مسلمان بھی اس کا شکار ہے۔ تعلیم یافتہ کسی بھی بہت بڑی لاکھوں کی تعداد میں اس وقت نوجوان بے روزگار ہیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کی کچھ تجارتیں کچھ صوبوں میں، علاقوں میں ان کے ساتھ مخصوص تھیں اور ہیں، جیسا کہ تجویز میں ذکر کیا گیا۔ ان تجارتوں کے لیے بھی مسائل کھڑے کیے جا رہے ہیں، پریشانیاں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس وغیرہ کے مسائل، دوسری طرف پلیوشن کے مسائل، تیسری طرف قوانین کی گرفت، یہ ساری چیزیں لا کر کے اقتصادی طور پر بھی مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں پیچھے رکھنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ تعلیمی میدان میں آگے بڑھا کر
नौकरियों और मुलाजमतों से दूर रखकर अपने बच्चों को तिजारत और सनत और हिरफत के मैदान में ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाएं और वो अपनी कंपनियां कायम करें और वो अपनी तिजारतें शुरू करें। वो मुलाजमत हासिल करने की बजाय बीसियों को मुलाजमत देने वाले बने, तो इससे मुसलमान भी अपनी पसमानदगी दूर कर सकेंगे, मुल्क की तरक्की में भी उनकी नुमाया खिदमत होंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।